اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جماعت احمدیہ کے بعض مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا ذکر موجود ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ موجود ہیں وہی آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس پر قرآن مجید، حدیث اور پوری امت کا اجماع ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی عالم، کوئی بھی مجدد، کوئی بھی بزرگ اس کے خلاف نہیں کہتا۔ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے، اور کیا جماعت احمدیہ کے موقف کو قرآن مجید اور حدیث اور بزرگان کی تائید حاصل ہے یا نہیں، یہ سوال لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جواب دینے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب کو۔ تو مولانا صاحب، میں آپ سے یہ سوال عرض کرتا ہوں جو ابھی میں نے پیش کیا ہے کہ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ یہ جو مخالفین کہتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پہ تشریف فرما ہے، اور آخری زمانے میں وہی آسمان سے زمین پہ آئیں گے اور اسلام کی خدمت سر انجام دیں گے، اور ان کا یہ کہنا کہ ان بشارات کے مطابق کوئی اسرائیلی مسیح کا مثیل اور بروز بن کر نہیں آئے گا بلکہ وہ خود ہی آئیں گے، یہ بات درست نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امت کے اکثر افراد وہ اسی نظریہ کے قائل ہیں، مگر یہ کہنا کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے یہ درست نہیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان بشارات کے مطابق آنے والا مسیح بروزی شکل میں آئے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی بات درست ہے؟ جی، اکثریت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آئیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ایک بنیادی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تنازعتم فی شیء، اگر کسی معاملہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تمہارا تو پھر ہمارا حکم یہ ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اس تنازع کو اللہ اور رسول کے دربار میں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا استفسار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ تو دونوں میں سے جس کی رائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو اس کو قبول کر لیں۔ اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جی، سورۃ المائدہ اس کے آخری رکوع میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی امت کو کہا تھا کہ خدا کی بجائے مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ حضرت مریم کی پوجا کرتے ہیں؟ تو حشر کے دن خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال پوچھے گا۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، اس کا جواب ایک لفظ میں ہو سکتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں، یا کہتے کہ نہیں، مگر انہوں نے یہ دونوں لفظ استعمال نہیں کیے۔
وہ رکوع پڑھیں آخری سورۃ مائدہ کا، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا تو نے اپنی قوم کو اپنی اور اپنی ماں کی خدائی کی تعلیم دی تھی، زبردست طریق پہ 4 جوابات عرض کیے۔ پہلا یہ کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اپنی قوم کو ایسی تعلیم بتاؤں جو حق نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ عرض کریں گے وَإِن كُنْتُ قُلْتُهُ، اے اللہ اگر میں نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، فقد علمتہ، تو پھر تجھے اس کا علم ہے۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے دل کی باتیں نہیں جانتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انکا انتا علام الغیوب، صرف تیری ذات غیب کی باتیں جانتی ہے، میں تو عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف تیرا وجود ہے۔ اس فکرے میں غور کریں، انکا علام الغیوب کہتے تو فکرے کا مفہوم یہ تھا کہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے، مگر انکا کی جو ضمیر تھی مخاطب کی اللہ تعالیٰ کی طرف پھرتی، اس کو دوبارہ جدا کر کے لایا گیا، یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ صرف تو غیب کی باتیں جانتا ہے، اپنے غیب دان ہونے کا انکار کیا۔ تیسرا جواب یہ عرض کریں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے اپنی قوم کو وہی بات عرض کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہی میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ چوتھا جواب یہ عرض کریں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا میں اپنی قوم کا نگران تھا کہ انہوں نے میری توحید کی تعلیم پہ عمل کیا یا میری تعلیم سے انحراف کر کے شرک کو اختیار کر لیا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنتا انت الرقیب علیہم، تو میری وفات کے بعد صرف تو ان کی نگرانی کر رہا تھا، میں نے ان کی نگرانی نہیں کی۔ یہ بھی وہی فکرے کی بناوٹ ہے جو اس سے پہلی آیت میں تھی انکا انتا علام الغیوب، کہ صرف تو غیب کو جاننے والا ہے۔ وہی طرز کلام اس جملے میں ہے، کنتا، کہ تو کہنے، یہ نہیں کہا کہ کنتا علیہم رقیبہ، بلکہ فرمایا کنتا انت الرقیب علیہم، کہ میری وفات کے بعد صرف تو ہی ان کی نگرانی کر رہا تھا، میں نے ان کی نگرانی نہیں کی۔ تو چوتھا جواب وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے خدا آج تو میری جواب طلبی کر رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی قوم کو شرک کی باتیں بتائی تھیں؟ میری تو نگرانی اس وقت تک تھی جب تک میں ان میں موجود تھا۔ کہتے ہیں مجھ پہ 2 زمانے آئے، ایک وہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا، اپنی قوم کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا، اور دوسرا وہ کنتا انت الرقیب علیہم، جب صرف تو میری قوم کی نگرانی کر رہا تھا، میں اپنی قوم کی نگرانی نہیں کر رہا تھا۔ اور عرض کرتے ہیں کہ میری نگرانی کب ختم ہوئی، تیری نگرانی کب شروع ہوئی؟ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ تو میری وفات کے بعد میری قوم میں شرک کے خیالات پھیلے، میری وفات سے پہلے میری زندگی میں نہیں پھیلے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے واپس آنا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 30-40 سال یہاں بسر کریں گے اور تمام عیسائیوں کو شرک سے ہٹا کے اسلام میں داخل کریں گے، تو انہوں نے 5واں جواب یہ بھی عرض کرنا تھا کہ اے خدا جب میں آسمان پہ آیا تو میرے آسمان پہ آنے کے بعد میری قوم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جب تو نے مجھے دوبارہ بھیجا تو میں نے تمام عیسائیوں کو عیسیٰ پرستی سے ہٹا کر، مریم پرستی سے ہٹا کر دوبارہ تیری توحید پہ قائم کیا، مگر وہ یہ عرضی نہیں کرتے۔
تو ان کا اس بات کو بیان نہ کرنا بتا رہا ہے کہ نہ وہ زندہ ہیں نہ وہ یہاں پہ دوبارہ آئیں گے۔ جی مولانا صاحب، یہ جو آپ نے چوتھا جواب پیش فرمایا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے فلما توفیتنی کنتا انت رقیب علیہم، اس کا ترجمہ آپ نے یہ کیا کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، حضرت عیسیٰ کہیں گے، لیکن بعض غیرت جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس بارے میں آپ بیان فرمائیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ ان کا ترجمہ درست ہے یا میرا ترجمہ درست ہے، فرض کریں ان کی بات درست ہے کہ فلما توفیتنی کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے مجھے زندہ جسم سمیت پورے کا پورا آسمان پہ اٹھا لیا، تو پھر بھی یہ آیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مرتبہ اپنی قوم سے جدا ہوئے تو دوبارہ اپنی قوم میں وہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے خواہ جو مرضی ترجمہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوتھے جواب میں یہ عرض کریں کہ اے خدا مجھ پہ دو زمانے آئے، پہلا کیا؟ کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، جب تک میں اپنی قوم میں موجود تھا میں اپنی قوم کے حالات کا نگران تھا، میں اپنی قوم کے حالات دیکھ رہا تھا، میں ان کے حالات کا گواہ ہوں۔ فلما توفیتنی، ان کے بقول کہ جب تو مجھے آسمان پہ لے گیا، کنتا انت رقیب علیہم، تو پھر صرف تو میری قوم کے حالات دیکھ رہا تھا، میں نے تو اپنی قوم کے حالات نہیں دیکھے۔ یہ سوال و جواب کس دن ہوں گے؟ قیامت کے دن، حشر کے میدان میں۔ تو حشر کے میدان میں وہ یہ عرض کریں گے کہ اے خدا مجھ پر صرف وہ دو زمانے آئے، تیسرا زمانہ آیا ہی کوئی نہیں۔ ایک وہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا، اور دوسرا وہ کنتا انتر رقیب علیہم، جب میں اپنی قوم میں موجود نہیں تھا، صرف تو میری قوم میں موجود تھا۔ اور یہ نہیں کہتے کہ میں دوبارہ بھی اپنی قوم میں موجود رہا۔ تو اگر جو مرضی ترجمہ کر لیں، اگلا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے جدا ہوئے، خواہ وفات کے ذریعے ان کی جدائی مانے یا زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانے کے ذریعے ان کی اپنی قوم سے جدائی مانے، اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ جدا ہونے کے بعد اپنی قوم میں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ پتہ نہیں یہ ترجمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں، مثلا جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں ترجمے ملتے ہیں، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کنتا انتر رقیب علیہم کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب صرف تو ہی۔ دیوبندی فرقہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ تو ہی، کنتا انتر رقیبہ کا ترجمہ تو ہی۔ پھر پاکستان میں اکثریت بریلوی فرقے کی ہے۔ بریلوی فرقے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک عالم ہوئے ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کو بریلوی فرقے کے لوگ 14ویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے نام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کا ترجمہ چھپا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ ہی کیا ہے۔ پھر یہاں ہمارے بر صغیر میں شیعہ مسلک میں مولوی فرمان علی صاحب کا ترجمہ بڑا متداول ہے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ ہی کیا ہے کہ کنتا انتر رقیب علیہم، کہ صرف تو ہی۔ تو ہی کے لفظ نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی قوم کا نگران تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کی نگرانی دوبارہ شروع نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پہ بڑا احسان کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسی دعائیں سکھائیں، ایسا طریقہ کار سکھایا کہ جو انسان بھی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ دیکھیں، پیدائش ہر گھرانے میں نہیں ہوتی، کئی گھرانے بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، لیکن وفات کا واقعہ ایسا ہے جو ہر گھر میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی وفات کے موقع پر نماز جنازہ پڑھنے کی تلقین کی،
اور اس کا طریق سکھایا کہ ہر مسلمان کی وفات پہ نماز جنازہ پڑھو، اس میں یہ پڑھو۔ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھو، اس نماز جنازہ میں دعا یہ مانگو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ، ہم میں سے تو جس کو بھی زندگی دے اسے اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اب ظاہر ہے زندگی کے مقابلے پہ کیا آنا چاہیے؟ موت۔ چنانچہ اگلا جملہ یہ ہے دعائے جنازہ میں، وَمَن تَوَفَّیتَہُ مِنَّا، ہم میں سے تو جس کو بھی موت دے، فَتَوَفَّہُ عَلَى الْایمان، اسے ایمان کی حالت میں موت دینا۔ وہی جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے استعمال فرمایا کہ وہ قیامت کے دن یہ عرض کریں گے توفیتنی، وہی جملہ دعائے جنازہ میں امت کو سکھایا کہ من توفیتہ، قرآن کریم میں توفیتنی ہے کہ مجھے وفات دے دے، دعائے جنازہ میں توفیتہ ہے جسے بھی وفات دے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ہر مسلمان کی وفات کے موقع پر پڑھنے کے لیے سکھا کے ہمیں سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وفات پا جانا، موت کا وارث ہو جانا۔ دیکھیں حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں اول نمبر پر صحیح بخاری کو تسلیم کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہر حصے کا نام رکھتے ہیں کتاب، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب التفسیر، کتاب الفتن۔ اب جس حدیث کو وہ کتاب الزکوٰۃ میں درج کریں گے، اس حدیث کا کتاب الزکوٰۃ میں درج ہونا اس بات کا پیغام بن جائے گا کہ اس حدیث میں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان ہوگا۔ جس حدیث کو وہ کتاب الصوم میں درج کریں گے، اس حدیث کا کتاب الصوم میں درج ہونا اس بات کا پیغام بنے گا کہ اس میں روزے کا مسئلہ بیان ہوگا۔ جس حدیث کو وہ کتاب التفسیر میں درج کریں گے، اس کا کتاب التفسیر میں درج ہونا اس بات کا پیغام بنے گا کہ اس حدیث میں اس آیت کی کوئی تفسیر بیان ہوئی۔ یہ جو آیت ہمارے زیر غور ہے سورۃ مائدہ کی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کتاب التفسیر کا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب التفسیر ہے، یہ شائع ہوئی ہے دمشق سے۔ اس میں باب کا نام ہے، باب نمبر 121 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4349، اور باب کا عنوان یہی آیت کا جملہ ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ افراد کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا۔ بائیں جانب تو دوزخ ہے اور دائیں جانب بہشت ہے۔ فَأَقُولُ، تو میں یہ منظر دیکھ کر کہ میری امت کے بعض افراد کو بائیں جانب دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، میں یہ عرض کروں گا، یا رب اصحابی، اے پروردگار یہ تو میرے صحابہ تھے، تو انہیں تو بہشت میں لے جانا چاہیے، اور آپ کے فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے خدا کے نبی تو یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نئے نئے کام کیے تھے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ میرے صحابہ میں سے یہ افراد، چند افراد جن کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، انہوں نے میری تعلیم کو چھوڑ کر کو نئے نئے کام کیے تھے، فَأَقُولُ، تو میں اسی طرح عرض کروں گا جس طرح خدا کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ اے خدا میں اپنے صحابہ پر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنتا انتر رقیب علیہم، تو صرف آپ ان کی نگرانی کر رہے تھے، میں نے تو ان کی نگرانی نہیں کی۔ اس لیے اگر یہ افراد میری وفات کے بعد بگڑ گئے ہیں، میری تعلیم سے انحراف کر گئے، تو میرا تو قصور کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں یہ عرض کروں گا تو مجھے جواب یہ ملے گا ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے تو یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اب اس پہ غور کریں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے صحابہ میں سے وہ افراد جو آپ کی وفات کے بعد آپ کی تعلیم چھوڑ گئے، آپ کی تعلیم سے انحراف کر گئے، ان کی گمراہی پر کون سی آیت چسپاں کر رہے ہیں، کون سا جواب عرض کریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے گمراہوں کے حالات پہ چسپاں کیا۔ گویا آپ نے ہمیں وہ آیت اپنے صحابہ میں سے چند افراد کی گمراہی پہ چسپاں کر کے مسئلہ سمجھا دیا کہ جس طرح میرے صحابہ میں سے بعض افراد میری وفات کے بعد بگڑے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد ان کی وفات کے بعد بگڑے، ورنہ اس جواب کو اپنے صحابہ میں سے ان افراد کے بگاڑ پر چسپاں کرنا جو آپ کی وفات کے بعد بگڑے وہ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو یہ جواب آپ نے بیان کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض افراد ان کی وفات کے بعد بگڑے ہیں، اسی طرح میرے صحابہ میں سے بعض افراد میری وفات کے بعد بگڑیں گے۔ تو یہ تفسیر نبوی ہے، وہ وجود جس پہ اس آیت کا نزول ہوا، انہوں نے یہ تفسیر بیان کر کے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب کے نیچے درج کر کے میں سمجھا دیا کہ اس حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ جی بہت شکریہ کالم صاحب۔ اب ایک یہ بھی اس پہ سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجود تھے، جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اس بارے میں کوئی ان کا موقف، کوئی ان کا قول بھی ملتا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اسی بخاری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدا اس میرے بھائی کو اپنی کتاب کا علم سکھا دے۔ اب اتنی محبت سے وہ دعا کی گئی، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جس لفظ کے بارے میں مخالفین اعتراض کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ان کی زبان سے درج فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں، باب کا نام ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ کہتے ہیں وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں متوفی کا ممیتو کا، کہ یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تیری توفی کا لوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ممیتو کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے لیے قرآن کریم میں صرف 2 مقامات پر یہ لفظ آیا۔
ایک सूरत माइदा की वो आयत जो मैंने पढ़ी थी जी, और एक सूरत आले इमरान की आयत नंबर 56 में आया कि ऐ ईसा मैं तेरी तवफ़ी कर, तीसरा कोई मकाम ही नहीं। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास का सूरत आले इमरान की आयत का जो इब्ने अब्बास ने तर्जमा किया उसको बजाय आले इमरान के बाब में दर्ज करने के सूरत माइदा के बाब में दर्ज करके और साथ है सूरत माइदा की आयत की तशरीह में हदीस नबवी दर्ज करके हमें समझा दिया कि मैं ये बाब क्यों बांध रहा हूं, मसीह की तवफ़ी का मफहूम वाज़े करने के लिए। तो उन्होंने दो तरीके इख्तियार किए, एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की दर्ज कर दी और दूसरा हजरत इब्ने अब्बास का कौल दर्ज किया, और सिवाय हजरत इब्ने अब्बास के इस कौल के और किसी सहाबी का कौल उन्होंने मसीह की तवफ़ी के लिए सही बुखारी में दर्ज ही नहीं किया। बल्कि एक और बड़ी लुत्फ की बात है, हदीस की जितनी भी किताबें इस वक्त हमारे सामने हैं, तफसीर की जितनी भी किताबें हमारे सामने हैं, मसीह अलैहिस्सलाम की तवफ़ी के लिए किसी हदीस की किताब में हजरत इब्ने अब्बास के इस बयान शुदा तर्जमे के अलावा किसी सहाबी की तरफ मंसूब कोई और तर्जमा है ही नहीं। जितनी भी तफसीर की किताबें हैं, तफसीर की किसी भी किताब में हजरत मसीह की तवफ़ी का तर्जमा बयान करने के लिए सिवाय इब्ने अब्बास के इस तर्जमे के और किसी सहाबी का तर्जमा बयान ही नहीं हुआ। अगर कोई सहाबी हजरत इब्ने अब्बास के इस तर्जमे से इख्तलाफ करते हुए मसीह अलैहिस्सलाम की तवफ़ी का कोई और तर्जमा बयान करता तो यकीनन किसी हदीस की किताब लिखने वाला उसे दर्ज करता, किसी तफसीर की किताब को लिखने वाला दर्ज करता। मगर तमाम मुहद्दिसीन और तमाम मुफस्सिरीन का हजरत इब्ने अब्बास के इस तर्जमे के अलावा और कोई तर्जमा दर्ज ना करना सहाबा की तरफ मंसूब करके ये जाहिर करता है कि तमाम सहाबा इस तर्जमे पे मुत्तफिक थे। गोया तमाम सहाबा का इस बात पे इजमा हो गया कि कुरान करीम में जो मसीह की तवफ़ी का जिक्र है उससे मुराद मसीह की मौत है। अगर मुतवफ़िका में हजरत इब्ने अब्बास उसका तर्जमा मौत किया है तो जब इसी लफ्ज़ को तवफ़ी का तर्जमा मौत फलम्मा तवफ़्फ़तनी में अर्ज करेंगे तो क्या मतलब बनेगा कि गोया तमाम सहाबा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई कैसे हुई, मौत के जरिए हुई, वफात के जरिए हुई। जी कल साहब एक और सवाल यहाँ ये पैदा होता है, बाज़ मुखालिफिन ये कहते हैं कि अहादीस में तो आसमान का लफ्ज़ मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, तो आपके एक मुसन्निफ़ हैं खुदा बख्श साहब, उन्होंने देखें जी बात यह है जी आसमान से नाजिल होंगे, कुरान करीम की आयत हमने गौर की, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर भी हमने देखी, सहाबा की तफसीर भी हमने देखी, और हजरत इमाम बुखारी ने इसके अलावा इस वाक़या के बारे में कोई और हदीस दर्ज ना करके, किसी सहाबे का कोई और कौल बयान ना करके हमें क्या समझाया कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके सिवा इस आयत का कोई और तर्जमा समझते ही नहीं। वह हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के कायल हैं। अगर एक इंसान फौत हो गया और वो खुदा का नबी था तो वफात के बाद नबी कहां जाता है? बहिश्त में। अगर वो बहिश्त में चला गया तो उसके बारे में ये कहें कि वो बहिश्त से निकलकर दोबारा दुनिया में वापस आएगा, बहिश्त की नेमतों से महरूम होकर 30 साल या 40 साल यहां जिंदगी गुजारेगा, ये कुरान करीम की तालीमात के खिलाफ और नबी की शान के भी खिलाफ है। क्योंकि कुरान करीम कहता है वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, जो लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं उनको जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन कुरान करीम ने एक और बात बयान फरमाई, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ताला ने अंबिया से एक पुख्ता अहद लिया, मुआहदा लिया, क्या? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, मैंने तुम्हें किताब और हिकमत में से कुछ कुछ हिस्सा दिया है।
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس اگر ایسا عظیم الشان رسول آئے جو تمہارے پاس موجود تعلیمات کی تصدیق کرے، تم پہ آنے والے الہی کلام کی تصدیق کرے، تو فرمایا اے نبیو تم دو کام کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پہ ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس رسول کی مدد کرنا۔ خدا نے کہا کیا تم اس پہ اقرار کرتے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ یہ عہد مانتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کریں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اس آیت کے نیچے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام نبیوں سے خدا تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا، اگر تمہاری زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو تم جانا ان کی مدد کرنا۔ اب باقی انبیاء تو فوت ہو چکے تھے، اس لیے وہ تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے خود دنیا میں تشریف نہیں لا سکے۔ انہوں نے اس عہد کو کیسے پورا کیا؟ اپنی امتوں کو بشارات دیں کہ ہمارے بعد سب سے بڑا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، تو اس پہ ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ تھے اور انہوں نے خدا کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں ان پہ ایمان بھی لاؤں گا، ان کی مدد بھی کروں گا، ان کو اس وقت آنا چاہیے تھا۔ بڑے بڑے خطرناک مواقع آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گلیوں کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بکھیرے جاتے تھے۔ طائف کے شہر میں کتنا منظر خوفناک ہے کہ 4-5 میل تک طائف کے آوارہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ پہ پتھروں کی برسات کر رہے ہیں، پتھر لگ لگ کے آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ اتنا خطرناک موقع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے خدا کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ اگر میری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے تو میں ان کی مدد کروں گا، وہ تو اس موقع پہ نہیں ہے۔ 2.5-3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیے رکھا قریش مکہ نے، کھانے پینے کے اشیاء نہیں جانے دیتے تھے، وہ اس موقع پہ بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے باندھے گئے، آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، آپ غار ثور میں چھپے رہے، 250 میل کا سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، کسی ایک موقع پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے، جنگ بدر کے موقع پہ نہیں آئے، جنگ احد کے موقع پہ نہیں آئے، جنگ خندق کے موقع پہ نہیں آئے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور انہوں نے خدا کے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر میری زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کی مدد کروں، وہ نہیں آئے، نبی عہد شکن نہیں ہوتا۔ تو ان کا نہ آنا بتاتا ہے کہ نہ وہ زندہ ہیں، نہ ان کے آنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی وہ آخری زمانے میں آئیں گے، بھئی عہد کے الفاظ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا آیت میں کہ اے نبیو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، 20-23 سال اپنا زمانہ نبوت گزار کر فوت ہو جائیں، ہر دن مصائب اور دکھوں میں گزار کر فوت ہوں، تو ان کی وفات کے سینکڑوں سال بعد آ کے اس کی مدد کرنا، یہ تو عہد ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ خدا نے نہیں آنے دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے نبی کی مدد کرنا، اس نے اپنے نبی کو کیوں عہد شکن بنایا؟ اس نے اپنے نبی کو اپنا عہد پورا کرنے کے لیے کیوں موقع نہیں دیا؟ پھر دیکھیں ہر سال شب معراج پہ جلسے ہوتے ہیں عالم اسلام میں، معراج کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں، وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شب معراج میں آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء سے ملاقات کی۔ احادیث کی کتابیں ان مضامین سے بھری پڑی ہیں
کہ فلاں نبی یہ کام کر رہا تھا، فلاں نبی یوں کام کر رہا تھا، فلاں نبی کا قد ایسا تھا، فلاں نبی کی رنگت ایسی تھی، فلاں کے بال ایسے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے فرق بیان کیے، مگر کسی صحیح حدیث تو کیا کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ فرق آپ نے بیان نہیں کیا کہ میں نے شب معراج میں آسمانوں پہ باقی تو تمام انبیاء کی روحوں سے ملاقات کی تھی، حضرت عیسیٰ کے زندہ جسم کے ساتھ ملاقات کی۔ اگر آپ نے یہ فرق دیکھا ہوتا تو یقیناً بیان کرتے، کیونکہ قرآن کریم آپ کی شان یہ بیان فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ جو غیب کی باتیں خدا تعالیٰ آپ کو بتائے، آپ وہ غیب کی باتیں افراد امت کے سامنے بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا نظارہ دکھایا تھا کہ شب معراج میں آسمان پر باقی تو 1.25 لاکھ انبیاء کی روحوں سے ملاقات کروائی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ جسم سے ملاقات کروائی تھی، تو آپ ضرور اس بات کو بیان کریں۔ اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو گویا آپ نے اپنی امت کے سامنے یہ اپنے چشمدید گواہی پیش کر دی کہ میں نے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کو ایک ہی حالت میں دیکھا۔ تو یا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام نبیوں کو وفات یافتہ روحوں کی شکل میں دیکھا، یا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام نبیوں کو زندہ جسم سمیت دیکھا۔ دیکھیں، ایک انسان گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا تو ہم اس کی گواہی پہ اعتبار کر کے پورا مہینہ روزہ رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پکی گواہی مل جائے، اس کی گواہی پہ اعتبار کر کے جج کسی ملزم کو پھانسی کی سزا دے دیتا ہے۔ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، آپ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے شب معراج میں آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کو ایک ہی حالت میں دیکھا۔ تو یقیناً آپ نے کس حالت میں دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی روحیں آسمان پہ دیکھیں۔ تو اگر آپ نے یہ بشارت دی کہ عیسیٰ نازل ہوگا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جسم تو فوت ہو گیا، دفن ہو گیا۔ تو پھر یہ جو روح دیکھی تو کہاں دیکھی؟ تمام انبیاء کے ساتھ آسمانوں میں، یعنی بہشت میں، تو بہشت سے نکل کر تو نہیں آئے گا۔ اسی لیے احادیث میں لکھا ہے کہ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، امام ابن کثیر کی، وہ جو میں نے نبیوں کے میثاق والی آیت عرض کی تھی، اس آیت کی تفسیر کے نیچے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے پھر اس استدلال کی تائید میں حدیثیں بھی لکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، کہتے ہیں وفی بعض الاحادیث، بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہما الا اتباعی، تو موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کو میری پیروی کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو کس طرح نکھار کر پیش فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو ان دونوں کو میری پیروی کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزانہ تصرف ہے۔ امام ابن کثیر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پہ زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث بظاہر ان کے عقیدے کے خلاف ہے، مگر ان کے تقوی کا اندازہ کریں کہ جس حدیث رسول کو انہوں نے درست سمجھا اس کا انکار نہیں کیا، اس کو اپنی کتاب میں درج کیا۔ ہاں، اس کی تعویل یہ کی کہ زندہ سے مراد زمین پہ زندہ ہوتا، بے زمین کا لفظ تو حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ایک حضرت امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر، یہ شائع ہوئی ہے بیروت لبنان سے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو ثانی،
اس کی بحث ہے المبحث الثانی والثلاثون کہ بحث نمبر 32 فی ثبوت رسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں انہوں نے یہ فصل لکھی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی حدیث کی. اور عجیب بات ہے یہ بھی حضرت امام ابن کثیر کی طرح حیات مسیح کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والے بزرگوں اور علماء کی کتابوں میں نے حدیثوں کو محفوظ کر کے ہمیں یہ سمجھا دے کہ حدیث کتنی پختہ ہے. اگر وفات مسیح کے قائلین کی کتابوں میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے حدیث شاید خود گھڑ کے لکھ دی ہوگی. اس میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث ہے لوکانہ موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسعہما الا اتباعی و صدق صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک. کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. حدیث درج کر کہتے ہیں صدق صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو مضمون بیان فرمایا صدق وہ مضمون بالکل سچا ہے کیونکہ آپ کی شان افضل الانبیاء کی ہے. باقی تمام انبیاء وہ آپ کے نائب ہیں. اگر یہ نبی زندہ ہوتے تو آپ کی پیروی کرتے. یہ میرے پاس تفسیر بحر محیط ہے علامہ ابو حیان کی جز نمبر 6. اور عجیب بات ہے یہ بھی حیات مسیح کا عقیدہ رکھتے ہیں. وفات مسیح کے عقیدے کا یہ انکار کرتے ہیں لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں کہ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر میں جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے حالات بیان ہوئے ہیں اس مضمون میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اما خضر موسیٰ بن عمران فلیسا بحین کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو خضر تھا وہ زندہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ خضر زندہ ہے پانیوں میں ان کا بسیرا ہے. وہ کہتے ہیں خضر زندہ نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا کیونکہ اگر خضر زندہ ہوتا لَلَزِمَهُ الْمَجِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے. ول ایمانو بہی و اتباعہ اور ان پہ لازمی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی پیروی کرتے. کیوں؟ اس لیے وقت رویہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے لم یسعہما الا اتباعی تو انہیں میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو. کہتے ہیں انتہا حدیث ختم ہو گئی. کہتے ہیں ہاکذا اورد الحدیثہ حدیث ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے. کہتے ہیں لیکن مذہب المسلمین ان عیسیٰ حیون لیکن مسلمانوں کا کہ یہ عیسیٰ زندہ ہے. پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں حضرت امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر. اس کی جز نمبر الثانی والعشرون جز نمبر 22 میرے ہاتھ میں ہے. حضرت امام طبرانی 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 260 ہجری میں پیدا ہوئے یعنی پورے 100 سال عمر پائی ہے. قاہرہ سے یہ شائع ہوئی ہے. اس میں انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے لم یکن نبی الا عاشا نصف عمر الذی قبلہ کہ کوئی نبی نہیں ہوا جو اپنے پہلے نبی کی عمر کا نصف زندہ نہ رہا ہو. وَأَنَّهُ أَخْبَرَنِي اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے ان عیسیٰ ابن مریم عاشا 20 و 100 سنۃ کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہا تھا. وَلَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا عَلَى رَأْسِ 60
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں 60 سال کا ہو چکا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہا تھا۔ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو 2009 ہے۔ 120 سال کو گزرے، صدیاں بیت گئیں۔ یہ ہے میرے پاس شرح المواہب لدنیا۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی تھی مواہب لدنیا، تو اس کی یہ شرح ہے، امام زرقانی نے لکھی ہے۔ امام قسطلانی 923 ہجری میں فوت ہوئے اور شرح لکھنے والے سن 1122 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ اس کی پہلی جز ہے۔ یہ کہتے ہیں صفحہ 67 پہ پہلی جز ہے، اور مضمون کا عنوان ہے المقصد الاول فی تشریف اللہ تعالی لہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہتے ہیں اخرجت طبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے اپنی موجم کبیر میں حدیث جو بھی میں نے سنائی، بسند رجالہ ثقات، ایسی سند کے ساتھ درج کی ہے جس کے تمام راوی ثقات، بڑے پختہ قابل اعتماد ہیں۔ یہی کہ اخبرانی ان عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و 100 سنۃ، کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے۔ تو یہ امام بھی جنہوں نے اس حدیث کو درج کیا، یہ بھی حیات مسیح کے قائل ہیں۔ پھر تشریح کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 120 سال یوں پورے کر لو کہ 40 سال پہلے رہے، اور پھر دوبارہ جب آئیں گے تو پورا ہو جائے گا عرصہ، تو یہ سارا مل ملا کے 120 بن جائے گا۔ یہ کتاب ہے حجج الکرامہ، نواب صدیق حسن خان صاحب۔ ہندوستان میں اہل حدیث فرقہ بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ وہ اہل حدیث فرقہ ان کو مجدد مانتا ہے۔ ان کی کتاب ہے حجج الکرامہ فی آثار القیامہ۔ اس کے صفحہ 428 پہ انہوں نے یہی حدیث لکھی ہے۔ کہتے ہیں طبرانی و حاکم و مستدرک از عائشہ آورداند، کہ امام طبرانی اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں حضرت عائشہ سے یہ حدیث بیان کی ہے، وہی کہ ان عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و 100 سنۃ، کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے۔ کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے تمام راوی ثقہ قابل اعتماد ہیں، وَلَہُ طُرُقٌ، اور اس کی کئی سندیں ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ بھی حیات مسیح کے قائل ہیں۔ یہ کنز العمال ہے، اس کی 6ٹھی جلد میرے ہاتھ میں اس وقت۔ اس کتاب کی تدوین کرنے والے 975 عیسوی میں فوت ہوئے۔ انہوں نے کتاب الفضائل، فضائل و سائر الانبیاء کے عنوان کے نیچے حدیث نمبر ہے 32259، اس میں بھی یہی درج کیا کہ ان عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و 100، کہ عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے۔ پھر دیکھیں جی، یہ تفسیر ابن جریر، یہ تفسیروں میں سے ابتدائی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس کی تیسری جز ہے۔ تفسیر ابن جریر کے مصنف 310 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ بھی حیات مسیح کے قائل ہیں خود، لیکن انہوں نے سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی حدیث درج کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے۔ تو یہ ہے بعض مخالفین کہتے ہیں کہ یہ 120 سال حدیث جو ہے نا ضعیف ہے،
یہ ضعیف ہے۔ یہ دیوبندی فرقے کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری۔ یہ 1352 ہجری میں فوت ہوئے۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین میں شامل تھے، انہوں نے جماعت کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں یہ حدیث کے استاد تھے۔ ان کو فخر المحدثین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح فیض الباری لکھی ہے، یہ اس کی تیسری جز میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا آسمان پہ، کہتے ہیں 80 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں اما مجموع عمرہ علیہ الصلوۃ والسلام فمیۃ و عشرون، ان کی کل عمر 120 سال ہوئی۔ نبیہ علی 40 منہا، 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ورفع علی 80، اور 80 سال کی عمر میں آسمان پہ گئے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40، اور جب دوبارہ آئیں گے تو 40 سال پھر رہیں گے، تو یہ کتنے بن گئے؟ 120 سال۔ کہتے ہیں ہوا مانا قولہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے تشریح کی ہے کہ 40 سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا، 80 سال کی عمر میں آسمان پر گئے، اور دوبارہ 40 سال مزید رہیں گے، 120 سال عمر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہوا مانا قولہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مفہوم ہے کہ ان عیسیٰ علیہ السلام عاشا 120، کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے۔ اگر یہ حدیث ہی ان کے نزدیک من گھڑت تھی تو یہ تشریح تو بالکل بیکار چلی جاتی ہے۔ جی قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے یہ بات ثابت کی ہے اللہ کے فضل سے کہ جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے اس کی تائید میں ہمیں حوالے، ٹھوس حوالے اور شواہد ملتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں۔ بات ابھی مزید جاری رکھیں گے، اور آئندہ پروگرام میں اسی موضوع پر دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔